جو بھی آپ کے گھر کے افراد تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن چونکہ آج 11 تاریخ ہے، کل آپ کے یہاں کی چھٹی تھی تو کل ہم وہاں پروگرام میں تھے الحمدللہ فوارہ چوک میں، تو وہاں بھی مابعد کربلا حضرت علامہ سید عالمگیر صاحب قبلہ کی سرپرستی میں جو پروگرام رہتا ہے اور جملہ سادات کرام سب وہاں موجود تھے، تو پوری رات وہ پروگرام چلا۔ جب فجر کی اذان ہو رہی تھی تو میں روم میں داخل ہو رہا تھا، بڑا اچھا لگا۔ وہاں پہ تمام علماء سادات سب جلوہ بار تھے، بیان سے مستفید و مستنیر سب کو کر رہے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ آج بھی ہم مابعد کربلا کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو نصیحت ملے اور آپ کو سبق ملے کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کس طریقے کا سلوک ان یزیدیوں نے کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ تو یہ سوچ رہے تھے، دیکھیے کتنا ظلم میرے امام حسین پہ ہوا۔ وہ یزیدی کتے تو یہ سوچ رہے تھے اپنے طاقت کے بلبوتے پر، حکومت کے بلبوتے پر، تخت و تاج کے بلبوتے پر کہ ہم نے حسین کے سر کاٹ دیے، ہم نے خاندان اہل بیت کو شہید کر دیا، ہم نے ختم کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرات ادھر ظلم انتہا پر تھا اور ادھر صبر انتہا پہ تھا۔ ادھر ظلم کی کوئی حد نہ تھی، ادھر صبر کی کوئی حد نہ تھی۔ کون سا صبر جو تھا میرے امام حسین نے نہیں کیا آپ سب جانتے ہیں۔ مدینہ چھوڑا تو صبر کیا، مکہ چھوڑا تو صبر کیا، حضرات محترم بھوکے رہے تو صبر کیا، پیاسے رہے تو صبر کیا۔ اس کے بعد جو جانے گئی ہیں بچوں کی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی، کس طریقے سے صبر کا حضرات ہمت و شجاعت کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا ہے میرے امام حسین۔ وہ سنبھالنے کے بعد اب کچھ لوگ یا اس پر اعتراض دوست لوگ جو ادھر کمپنی والے دوسری کمپنی کے لوگ ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ امام حسین نے اپنی جان نہیں بچائی، تم غوث پاک سے کیوں مانگتے ہو، غریب نواز کیوں مانگتے ہو، مخدوم سمنا سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے سب سے بڑے تو امام حسین ہیں، انہوں نے جان کو نہیں بچایا تو حضرات کیا تم غوث اعظم سے مانگتے ہو؟ وہ اپنی مدد نہ کر سکے۔ تو معاذ اللہ میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں اور آپ بھی میسیج اور پیغام پہنچائیے گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین کے پاس کرامتیں تھیں تو وہ کرامتیں دکھا کے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جب میرے غوث اعظم نے کرامت دکھائی تو اس کرامت کا ریزلٹ اتنا آیا کہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا۔ جب غریب نواز ہند المری عطا رسول نے کرامت دکھائی تو اس کرامت کا نتیجہ اتنا اچھا آیا کہ پرتھوی رات کو جھکا دیا اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ جب مخدوم سمنا نے کرامت دکھائی تو حضرات مخدوم سمنا نے بادشاہیت کو ٹھوکر ماری۔ آج کچھ اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتا، اپنا مکان نہیں چھوڑ سکتا، اپنا زمین و جائیداد نہیں چھوڑ سکتا، 500,000 کے پیچھے لڑائی ہوتی ہے، لیکن رسول کی اولاد کو کیا کہو گے کہ جس مخدوم سمنا نے ایک پلاٹ نہیں، ایک مکان نہیں، ایک زمین و جائیداد نہیں، بلکہ پورے ملک کی حکومت کو ٹھوکر مار دی تھی، اور اس کا نتیجہ اتنا اچھا نکلا کہ اگر وہ حکومت پر قائم رہتے تو سروں پہ حکومت کرتے، لیکن ٹھوکر جب ماری کی راہ میں آ گئے تو میرا مخدوم آج سروں پہ حکومت نہیں کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
یہ کہتے ہیں دوسری کمپنی والے کہ امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی، اگر ان میں طاقت تھی تو کرامت دکھا کے اپنی لائف بچا سکتے تھے، اپنا جیون بچا سکتے تھے، اپنے بچوں کو بچا سکتے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بچا سکتے تھے، لیکن حضرات نہ بچانے کی ایک وجہ علماء کرام نے، صوفیہ اعظام نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضرات فاسق و فاجر ظالم لوگ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک ظالم آتے رہے گا، باقی لوگ آتے رہے گا۔ امام حسین نے سوچا اگر میں کرامت دکھا کے خاندان کو بچا لوں تو میرا خاندان تو بچ جائے گا، لیکن مصطفیٰ کے غلام وفادار جانثار جب دنیا میں آئیں گے، ان کے سامنے کوئی ظالم بادشاہ بیٹھ گیا، فاسق و فاجر بیٹھ گیا، باغی بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہماری بیعت کرو، نہیں تو تلوار سے گردن اڑے گی، نیزے سے گردن اڑے گی، مار دیے جاؤ گے، کاٹ دیے جاؤ گے۔ تو مصطفیٰ کے غلاموں میں ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ مصطفیٰ کے نواسوں کے پاس تو کرامتیں تھی، وہ تو بچ گئے، لیکن ہمارے سامنے تلوار ہے، ہمیں تو بیعت کرنا ہے، ہمارے سامنے بندوق ہے، ہمیں تو بیعت کرنا ہے، ہمارے سامنے موت تیار ہے، ہم تو کرامت نہیں دکھا سکتے، ہم تو اس باغی کی بیعت کریں گے، اس لیے کہ جان بچانا ضروری ہے، بچوں کو ضروری ہے، خاندان کو بچانا ضروری ہے۔ میرا امام جو کرامتیں دکھا کے بچ سکتا تھا، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کے امتیوں کا خیال کیا کہ دنیا والوں میں بچ سکتا ہوں، میرا خاندان بھی بچ سکتا ہے، لیکن میں صرف تمہارے لیے جان دے رہا ہوں، کرامت نہیں دکھا رہا ہوں، بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ سامنے میرے باغی ہے، سامنے شرابی ہے، سامنے حکومت جو ہے ایک ظالم بھی ہے، لیکن میں سر اٹک رہا ہوں، سر جھکا نہیں رہا ہوں، اس لیے قیامت تک کوئی باقی تمہارے سامنے آ جائے۔ مصطفیٰ کے غلاموں کو میسج دے دیا، مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ اکبر اعلان کر دیا کہ کل سامنے کوئی تمہارے باقی کھڑا ہو، ظالم کھڑا ہو، وہ یہ کہے کہ اللہ اکبر ہماری بیعت کر، ہمارا مرید بن۔ تو مصطفیٰ کے نواسے نے میدان کرب و بلا سے خاندان کے یہ سبق دے دیا کہ جب میں نے سر کٹا دیا، سر جھکایا نہیں، تو مصطفیٰ کے دیوانوں ایسا وقت کبھی آ جائے تمہارے سامنے تو سر کٹا تو دینا، لیکن سر جھکانا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سبق ہے، 10 دن کے رسمی حسینی مت بنو، خدا نہ کرے 27 2029 یا کبھی بھی لائف میں کوئی مصیبت آئے، کوئی سامنے ظالم حکومت آئے، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، تو حضرات موت کو تو گلے لگا لینا، لیکن شریعت سے دور مت ہٹنا، دین مصطفیٰ سے دور۔ قرآن کی بقا کے لیے مال دینا پڑے دے دینا، اولاد دینی پڑے دے دینا، زمین دینا پڑے دے دینا، جائیداد دینی پڑے دے دینا۔ یہ مصطفیٰ کے نواسوں نے تمہیں کربلا سے پیغام دے دیا، اس لیے کہ سچا مومن وہی ہوگا جو مال سے پہلے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، اولاد سے پہلے مصطفیٰ کے دین سے پیار کرتا ہے، زمین و جائیداد سے پہلے مصطفیٰ کی شریعت سے پیار کرتا ہے۔ یہی کہتا بلکہ بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے عزیز و اقارب، جب تک دنیا کی محبت پر، مصطفیٰ کی محبت پر غالب اور مقدم نہیں ہوگی، تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ رحمت نے اللہ اکبر یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، اور کربلا سے مصطفیٰ کے نواسے نے یہ پیغام دے دیا ہے۔ تو میرے پیاروں، اگر تم نے دنیا سے ڈر کر، ظالم حکمراں سے ڈر کر اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے کمرے کو بند کر لیا، دروازے کو بند کر لیا، تو پھر دیکھنا جنت حسین کی ہے، جنت فاطمہ کی ہے۔ ادھر تو دروازہ تمہارا ہے، لیکن ادھر دروازہ علی کا ہے۔ جنت مصطفیٰ کے گھر والوں کی ہے، علی کا جنت پہ قبضہ ہے، فاطمہ کا جنت پہ قبضہ ہے، حسین کا جنت پہ قبضہ ہے۔ تم کو قبضہ
قبضہ کہتے ہیں، یہ تو مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے فرما دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بیٹے اور نواسوں کے لیے کہ اللہ اکبر ان سے پیار کرنا، ان کے خاطر مال و جان قربان کرنا پڑے تو دے دینا، اس لیے کہ یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ابے جوانوں کے سردار، جنتی جوان، جنتی جوان، تو جنت میں تو حسن کا قبضہ ہے پیارے، حسین کا قبضہ ہے پیارے، جنت تو ان کے گھر کی اللہ اکبر ملکیت ہے۔ جب تم مصطفیٰ کے نواسوں کی محبت میں سب کچھ قربان کر دو گے وقت آنے پہ، تو حسن بھی کہیں گے یہ میرا ہے، حسین بھی کہیں گے میرا ہے، علی بھی کہیں گے میرا ہے۔ مصطفیٰ جب نواسے سے دنیا میں اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے لیے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اگر حسین نے تمہارے لیے سفارش کر دی کہ میں نے نانا یہ میرا دیوانہ تھا، میرے لیے مرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، میرے لیے بہت قربانیاں دی ہے، نانا اس کو جنت میں لے کے جاؤ، تو نانا قسم خدا کی تمہارا ہاتھ پکڑیں گے اور تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن ہم صرف رسمی حسینی ہیں، ہم صرف رسمی حسینی ہیں میرے پیارے۔ حسینی بنو 365 دن بنو گے انشاءاللہ۔ دنیا کے حالات دیکھو، آج تمہارے مصطفیٰ کے خلاف کنجڑیے سوشل میڈیا پہ بھوک رہی ہے، ہماری ماں عائشہ کے خلاف کنجڑیت ہمارے موبائلوں پہ بھوک رہی ہے۔ کیا احتجاج کیا رائے پور والوں؟ کیا تم نے کام کیا؟ کیا مصطفیٰ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ تم اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت کرو گے؟ حضرات ایک صحابی اپنے والد کا سر کاٹ کے لے کے آ گئے تھے۔ کس کا سر؟ کس کا سر؟ جزاک اللہ، بولیے کس کا سر؟ آج لاسٹ دن ہے، کچھ عبرت اور سبق لے کے جا پیارے، وقت کو خراب مت کر۔ اور میں تو ہر جلسے میں یہ جھوٹ بات نہیں، جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں میں تو جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں بھی یہی کہتا ہوں، جلسوں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، میرے دشمن بنو، بن جاؤ دین کے لیے، کوئی بھی بنو، کوئی بات نہیں، جان تو جانا ہی ہے، لیکن اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ موت آئے تو گھر کا کام کرتے ہوئے نہ آئے، اللہ اکبر دنیا بھی کام کرتے ہوئے نہ آئے، بلکہ یہی تمنا اور آرزو ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے آپ لوگوں کی دعا سے، علماء کی دعا سے، ماں باپ کی دعا سے، مخدوم کے صدقے میں جو علم ہمیں عطا کیا ہے اس ذریعے سے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری دین، ہماری جان نکلے، تب بھی مصطفیٰ کی بات کہتے کہتے نکلے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سبحان تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کچھ تو جاگو، کچھ تو جاگو۔ وہ کہتے ہیں نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا سن کے جو نہ جاگا اس کا ایمان ختم ہے۔ حسین کا ذکر سن کے جس کے دل میں ایمان کی حرارتیں پیدا نہ ہوئی اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، آپ اپنے آپ کو حسینی سچا بنائیے، ان کا وفادار بنائیے، ان سے عقیدت کرنے والا بنائیے کہ کل کو بات حسین کی عظمت پر آ جائے، شریعت کے تحفظ پہ آ جائے، تو حضرات آپ اس کے لیے میدان میں علماء کرام کے ساتھ، رائے پور کے علماء کرام کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے چلے، جو آپ کے امام صاحب رہے، جو آپ کے عالم رہے، جو آپ کے قاری رہے، جو آپ کے جن کی آپ کرتے ہیں وہ کہیں، ان کا کہنا مانے۔ حضرات محترم، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی کامرانی ملے گی، کریں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ ہیں آپ۔ یہ بات نکل گئی تو عرض کر دیا، اس لیے کہ ایسے دین کے دشمن آج ہیں 2026 میں، اتنے بڑے دشمن تو آج بھی نہیں ہیں جتنے پہلے گزر چکے ہیں۔ میرے پیاروں، آج تو اے سی میں بیٹھ کے سجدہ کرتے ہو تب سجدہ نہیں ہوتا، کولر میں بیٹھ کے ذکر خدا پہ رسول سنتے ہو تب آیا نہیں جاتا۔
اس وقت تو قسم خدا کی آج آپ ہماری عزت کیوں کر رہے ہو؟ اس بنیاد پر علماء کو اوپر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ اس بنیاد پر کہ یہ خدا و رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ آج مالائیں ہمارے اوپر کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ اس بنیاد پر کہ ہم خدا و رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے آپ ہماری عزت کر رہے ہیں۔ حضرات پہلے کام یہ نہیں تھا۔ آج کا آپ کہتے ہو کہ آج کا دور بڑا خطرناک ہے، آج کا دور اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک پہلے کا دور تھا۔ آج جب مصطفیٰ کی تعریف ہوتی ہے تو گلے میں مالائیں ڈلتی ہیں، نذرانے ملتے ہیں، لیکن پہلے جب مصطفیٰ کی تعریف ہوا کرتی تھی تو لوگ حضرات محترم پھولوں کی مالا نہیں جوتوں کی مالا پہنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، تھپڑ مارا کرتے تھے۔ پوچھو نا صدیق اکبر سے، عمر فاروق اعظم سے، وہ بھی تو خطبہ دیا کرتے تھے۔ میرا عمر بھی تو خطبہ دیا کرتا تھا، میرا عثمان بھی تو خطبہ دیا کرتا تھا، میرے علی بھی تو خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن سامنے سے کفار و مشرکین آتے تھے۔ اللہ اکبر، کسی کو کیا سزا دی، کسی کو کیا سزا دی، کسی کو کیا سزا دی۔ آج ہمیں یہ سزا مل رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن آج کسی کو یہ سزا نہیں ملتی ہے۔ اس لیے خدا را کچھ تو ہم حسینی بن جائیں، کچھ تو ہم شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کریں۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ظلم کرتا ہے نا اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ دولت کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے، یا پھر اقتدار کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے، یا پھر حضرات محترم دوسرا کوئی پاور ہوتا ہے تب ظلم کرتا ہے۔ آج نمرود فرعون کی آپ تاریخ سنتے رہتے، انہوں نے ظلم کیوں کیے تھے؟ اللہ نے انہیں پاور دے دیا تھا، اس لیے ظلم کیا نا۔ فرعون نے ظلم کیوں کیا؟ اللہ نے انہیں پاور دے دیا تھا۔ قارون نے ظلم کیوں کیا؟ اللہ نے انہیں پاور دیا تھا۔ شداد نے جنت بنوائی تھی، اکڑ گیا، بکھر گیا، جہنمی بن گیا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں دولت سے نواز دیا تھا۔ حامان، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، جت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے اس تاریخ میں یہی ملے گا کہ ان کے پاس اللہ نے سرداری ادا کر دی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن اسی میں سے یزید یہ صحیح تھا کہ تخت تاج دیا، تکبر کر بیٹھا میں ہی سب کچھ ہوں۔ حضرات آپ نمرود کی تاریخ تو سنتے ہو، بات ہی لوٹ کے آتی ہے کہ نمرود اتنا بگڑ گیا، اتنا بگڑ گیا۔ نمرود بگڑ گیا اچھی بات ہے، اس کے پاس تو اتنے خزانے تھے، اتنے خزانے تھے کہ اللہ اکبر 40 اونٹ لے کے اس کی چابیاں لے کے چلا کرتے تھے۔ جس کے خزانوں کی چابیوں کا یہ عالم ہے، اس کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ شاید دنیا میں آج بھی کوئی، آج دنیا میں اللہ نہیں کرے حضرات ہماری ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، لیکن تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اگر نمرود کی برابر دولت آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دین سے پھر جائیں، ایمان سے پھر جائیں، اس لیے کہ ہم تو 5-10-20 لاکھ میں پلے پھرتے ہیں۔ ہٹ جاؤ صاحب، 20 لاکھ کا مالک، 50 لاکھ کا مالک، 1 کروڑ کا مالک، ارے 10-20 لاکھ نے ایمان کو کمزور کر دیا، 50 لاکھ نے ایمان کو کمزور کر دیا۔ ہائے ہائے، ایسا مت کرو، اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اپنے غریب مسکین محتاج بھائیوں کی بیواؤں کی امداد کرو۔ المختصر یہ کہ اللہ کی جب لاٹھی پڑتی ہے، نمرود پہ لاٹھی پڑی، فرعون پہ لاٹھی پڑی، قارون اور شداد پہ لاٹھی پڑی تو یہ نیز تو نابود ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جھکتے خدا کے آگے خدا کا شکر ادا کرتے، لیکن اللہ اکبر جھکنے کی بجائے تکبر کیا، اور جو اکڑتا ہے حضرات محترم کو اکھڑتا ہے، جو جھکتا ہے خدا اس کو اٹھا دیا کرتا۔ آپ جانتے نہیں، بیٹا جھکتا ہے تو باپ اٹھاتا ہے، مرید جھکتا ہے تو پیر اٹھاتا ہے، شاگرد جھکتا ہے تو استاد اٹھاتا ہے، جب بندہ جھکتا ہے تو خدا اٹھاتا ہے۔ پروردگار نے جسے وہ اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جسے وہ گرا دے اسے کوئی اٹھا۔ پروردگار نے ابو الحکم کو گرایا، ابو جہل بنا دیا، اللہ اکبر بلال کو اٹھایا، زمانے کا ہلال بنا دیا، پرتھوی راج کو گرایا، بھکاریوں سے بدتر بنا دیا، معین الدین کو اٹھایا، ہند کا سلطان بنا دیا، مولا تبارک و تعالی نے یزید کو گرایا، ذلیل و خوار بنا دیا۔
حسین کو اٹھایا، شہیدوں کا سردار بنا دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرات یہ 2-5 سال کے لیے کسی کو مل جاتی ہے تو وہ اپنی سب چیز بھول جاتا ہے، اور پھر جب رب کی لاٹھی پڑتی اسی طریقے سے اس نے سوچا میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، سب کو قربان کر دیا، سب کو قربان، سب کو شہید کر دیا، اور سوچ رہا تھا کہ میں فاتح ہو گیا، یہ مفتوح ہو گیا، کہ اب تو میرا سکہ چلے گا، میرا نام چلے گا، میرا خاندان چلے گا، میرا پریوار چلے گا۔ لیکن آج صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، معاملہ تو اس کے الٹا ہو گیا۔ جس یزیدی بھیڑیے نے سوچا تھا نام میرا چلے گا، مشن میرا چلے گا، زمانہ میرا چلے گا، نسلیں میری چلے گی، آج پوری دنیا میں یزید کی نسل سے کوئی نظر نہیں آتا ہے، لیکن حسین کی قیامت تک آپ کو نظر آتے رہیں گے، حسین کی نسلیں آپ کو قیامت تک جگمگاتی رہیں گی۔ اللہ اکبر، وہ حسین کٹنے کے بعد بھی فاتح ہو گیا، یزید اللہ اکبر مفتوح ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ان کو ختم کر دیا، لیکن آج گھر گھر میں حسین ہے، محلے میں حسین ہے، شہر میں حسین ہے، نگر نگر میں حسین ہے، پوری دنیا میں آپ کو حسین تو نظر آ جائیں گے، لیکن یزید کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور قسم خدا کی یہ حسین کی زندگی کی علامت ہے کہ جب حیات تھے ظاہری طور پر آپ کا نام زندہ تھا، آپ کا مشن زندہ تھا، آپ کا کام زندہ تھا، اور آپ جب بظاہر پردہ کر گئے، شہید ہو گئے، تب بھی یزید نہیں، میرا حسین زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا مشن زندہ ہے، حسین کے غلام زندہ ہے، اور صبح قیامت تک حسین کے غلام زندہ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ حیدری۔ حسین دنیا میں یہ صدائیں لگتی رہیں گی، لگتی رہیں گی، جب بھی محرم آئے گا حسین 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 علی فاطمہ۔ حضرات ہوتا کیا ہے، یہ 10 تاریخ کو تو شہداء کرام شہید، اب یزیدی بھیڑیوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی ان کے تھے ان کی نماز جنازہ تو پڑھ لی، لیکن جو خاندان اہل بیت میں تھے ان کی جنازوں کو، لاشوں کو ایسا ہی سامنے رہنے دیے۔ حضرات اندازہ کیجیے 11 محرم الحرام جب آئی، 11 محرم الحرام کو گاؤں قصبے کے آس پاس کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرات جتنے بھی یہ شہیدان کربلا تھا ان کو اپنے حساب سے ان کی تدفین کی، امام حسین کی تدفین کی، عباس کی تدفین کی، قاسم کو دفن کیا، حضرات انہوں محمد کو دفن کیا، سب کو وہی دفن کیا۔ اس کے بعد یہ یزیدی بھیڑیے آ گئے، خیمے کے اندر آگ لگا دی اور کہا ہتھکڑیوں کو پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ، پاؤں میں بیڑیے پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور چلو یہاں سے تیاری کرو۔ تو میرے امام زین العابدین نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کہا لینا نہ چاہتے ہو، کہا تیاری کرو، کہا تیاری کس چیز کی، ہماری تو کیا تیاری ہے، ہم تو سب لٹ چکے ہیں، ہم تو مسافر آدمی ہیں، جہاں چاہو وہاں لے چلو، جیسے چاہو ویسے قید کر لو۔ ان یزیدی بھیڑیوں نے حضرات محترم خیمے میں آگ لگا دی تھی، اور جو خواتین اسلام تھی، رسول کے گھرانے کی شہزادیاں تھی، ان کے دوپٹے تک چھین لیے تھے۔ حضرات عصر کی نماز کا وقت ہوا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خواتین سے کہا، اے شہر بانو، اے ام رباب، جتنی بھی عورتیں تھیں، ام فروا، سب سے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، ذرا نماز تو ادا کر لو۔ ہائے ہائے، پورا خاندان شہید ہے، لیکن سجدے کی پھر بھی یاد آ رہی ہے، مولا کی بارگاہ میں سر جھکانے کی پھر بھی یاد آ رہی ہے۔ عورتوں نے کہا 3 دن سے کھانا بند ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، کائے سے نماز پڑھے، پانی نہیں ہے۔ تو امام حسین کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی پانی نہیں ہے تو کیا ہو گیا، ہم تو خون سے لثپت ہیں، حضرات لاشیں اٹھائے ہیں، خون سے وضو تو پہلے ہی ہو چکا ہمارا،
اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، ایسا نہ ہو میدان کرب و بلا کی جو ہماری قربانیاں ہیں وہ بیکار نہ ہو جائیں، اس لیے سب اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ سب نے قسم خدا کی عصر کی نماز کو مکمل کیا، نماز کو چھوڑا نہیں ہے میرے پیارو۔ یہ حسین پاک کی تربیت، مولا علی کی تربیت، امام حسین کی بہن کی جو تربیت کی اس طریقے سے ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے، ایک دو باتیں میں نے آپ کے مسجد جمعہ میں عرض کی تھی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ نہ ہوں، 2 4 10 20، میری ویسے عادت نہیں ہے کہ کوئی بات بتا کے کوئی ریپیٹ کرنے کی، لیکن حضرات وہ چیز میں آپ کے سامنے ایک دو عرض کیے دیتا ہوں جو جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کا کچھ حصہ گزرا نا تو تلواریں تو ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عباس کا خنجر تھا ٹوٹا ہوا، حضرت عباس کا خنجر ٹوٹا ہوا تھا۔ حضرات اس کو لے کے پہرا دے رہی ہے سیدہ زینب، ایک عورت، تمام عورتیں موجود ہیں خیمے میں، ایک بیمار زین العابدین ہے، پہرا دے رہی ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھا، رات کو 2 حصے گزرنے کے بعد تیسرا حصہ آیا ہے، تو سامنے سے ایک سواری آ رہی ہے، تو آپ ایک سترک ہو گئی، ساودھان ہو گئی، روپٹے کو سنبھالا، جو بھی کچھ اس وقت پڑتا تھا، روپٹے چھین لیے نا۔ تو 2 تاریخیں ہمیں ملتی، 2 روایتیں کہ ایک پردہ کیا تھا، ایک روایت میں ملتی جیسے اللہ نہیں کرے یہاں پہ کہیں آگ واگ لگ جائے تو کچھ نہ کچھ تو حصہ بچے گا، کچھ نہ کچھ، سب میں مکمل 100% کوئی چیز نہیں جلتی ہے، اتنا سا حصہ بچ گیا، اتنا سا، تو خیمے کے اندر کچھ اتنے جنے سے وہ سیدہ زینب نے اٹھا لیے تھے، اس سے پردہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن کبھی بے پردہ نہ رہی، سواری کو آٹھے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو سنبھالا۔ حضرات محترم اس کے بعد خنجر اور زندہ سنبھال کے بیٹھ گئی اور کہا کون ہے، اب تو سب کچھ لٹ گیا، اب کون ہے سامنے سے آ رہا ہے، آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد پاس میں آئے تو حضرات بولے بیٹی کیا بات ہے، کیسے بیٹھی ہو؟ تو سیدہ زینب نے جب آواز سنی کہ بیٹی اس کربلا کے میدان میں بھی ہمیں کوئی بیٹی کہنے والا موجود ہے، تو حضرات بولے کون ہے جو میری بیٹی کہہ رہا ہے؟ یہاں تو سب نے ظلم کیا ہے، ہم مظلوم آدمی ہیں، ان کے ظلم نے ہمیں برباد و تباہ کر کے رکھ دیا، سب خاندان قربان کر کے رکھ دیا، بیٹی کہنے والا ہے کون؟ تو اس کے بعد پوچھا یہ لاشیں کس کے ہیں؟ تو حضرات سیدہ زینب بولی یہ لاشا تو راکب دوش پیغمبر عباس کا ہے، یہ لاشا علی اکبر کا ہے، یہ لاشا قاسم کا ہے، تمام لاشیں اور سوار جانے لگے تو سیدہ زینب بولی سب کام کر لیا، ساری باتیں پوچھی، لیکن اپنا ایڈریس تو بتاؤ، اپنا پتہ تو بتاؤ، میری خیریت لینے والے کون تھے، مجھے بیٹی کہنے والے کون تھے؟ تو چلے جا رہے تھے، آواز نکالتے جا رہے تھے کہ بیٹی میں کوئی اور نہیں، تو نے پہچانا نہیں، میں تمہارا نانا محمد الرسول اللہ ہوں جو تمہاری خیریت کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ چلے گئے، جانے کے بعد رات کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ گزرنے کے بعد ایک پھر اللہ پر پرچائی نظر آئی۔ سیدہ زینب بولی اب کون ہے جو پریشان کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ اب تو ہمارا خاندان قربان ہو گیا، اب عورتوں کے ساتھ کیا چاہتے ہو؟ ہم مظلوم ہیں، ہماری طرف مت بڑھو۔ اللہ اکبر، کہا میں مرد نہیں، میں تو ایک عورت ہوں۔ وہ عورت قریب آئی، کہا عورت کیا لینے آئی ہے؟ کہا میں عام عورت نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا شوہر آپ کے حسین کے غلامی میں آ چکا تھا، اس لیے اللہ اکبر وہ بھی مرتبے والا ہو گیا، اور حسین کی غلامی میں اس نے اپنے جان کو نذرانہ پیش کر دیا۔ میں حر کی بیوی ہوں، پانی لے کے آئی ہوں، آپ بھی پانی پیجئے، اپنے پریوار اور خاندان والے کو بلائیے۔ حضرات سیدہ زینب نے کہا پانی لے کے آئی ہے؟ کس بات کا پانی لے کے آئی ہے؟ اس کو پانی پلائے گی جس کے سامنے علی اکبر کے لاشیں پڑے ہیں، قاسم کے لاشیں پڑے ہیں، اور محمد کے لاشیں پڑے، لے جائی سے۔ کہا نہیں، اس نے سوچا کہ مان نہیں رہی ہے تو فاطمہ کا واسطہ دے دیا۔ ان کو پتا تھا کہ کہیں نہیں مانی جائے گی تو ماں فاطمہ کا واسطہ دیں گے تو ضرور یہ کہنا مانے گی، دیا ماں فاطمہ کا واسطہ کہ پانی پی لو۔ پانی ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد اندر جا رہی ہے خیمے میں۔ کہا اندر کیوں جا رہی ہے؟ کہ ہمارے گھر کا رسم و رواج ہے کہ پہلے گھر میں پانی بڑے نہیں بلکہ چھوٹے پیتے ہیں، چھوٹے پیتے ہیں، کہ سکینہ کو پلاؤں گی۔ اندر دوڑی تو سکینہ کی نظر نہیں آئی، سکینہ کی نظر نہیں، آواز دی سکینہ کدھر ہے، سکینہ کدھر ہے؟ تو ڈر ہوا کہ یزیدی بھیڑیے تو نہیں لے گئے، قتل تو نہیں کر دیا، شہید تو نہیں کر دیا۔ خیمے کے آگے نکلی تو کیا دیکھا، آواز دی کہاں ہے سکینہ؟ تو مقتل سے آواز آئی میں یہاں ہوں۔
کہ بیٹی ادھر آ کر نہیں، آپ ادھر آ جاؤ۔ کہا کہاں لیٹی ہو، کیا کر رہی ہو؟ کہ ادھر تو آؤ۔ زینب کو بلایا اور کہا میں کسی کے پاس نہیں لیٹی، میں اپنے بابا حسین کے پاس لیٹی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جب یہ سنا تو سیدہ زینب بولی کہ اتنے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی، جسموں کی پہچان نہیں ہو رہی، تو نے کیسے بانا جانا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ تیرا بابا حسین اعظم ہے؟ اللہ اکبر۔ سکینہ بولی میں رات کو اپنے ابا کے سینے پر سر رکھ کے سویا کرتی تھی، لیکن آج جب دیکھا تو میرے بابا کو تو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یہ سر کس کے سینے پہ جائے گا؟ آواز اللہ اکبر۔ نیند کیسے آئے گی؟ بے قرار تھی، بے چین تھی۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ بابا سے ملا دے، حسین سے ملا دے۔ اس کے بعد خیمے سے باہر آئی اور کہا بابا حسین کدھر ہو؟ قسم خدا کی اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ جیسے میں نے کہا حسین مجھے نیند نہیں آ رہی ابو، آپ کدھر ہے؟ تو اتنی لاشوں میں سے ایک ہاتھ اٹھتا ہے اور آواز آتی ہے کہ بیٹی میں ادھر ہوں، ادھر آ جاؤ اور میرے سامنے سو جاؤ مسلمانوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آواز آئی تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ سیدہ زینب بولی کہ قدموں پہ سر کیوں رکھ رکھا ہے بیٹی؟ تو نے سینے پہ سوتی تھی تو قدموں پہ سر کیوں ہے؟ تو عرض کرنے لگی سنیے میرے ابو کو اتنے زخم مارے گئے ہیں، اتنے زخم مارے گئے ہیں، میں نے سینہ دیکھا تو پورا سینہ زخموں سے چور تھا، ہاتھ پہ تیر ہے، اس ہاتھ پہ تیر ہے، دائیں سینے پہ بائیں طرف سے اللہ اکبر تیر ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک تیر ہے، جانگوں پہ تیر ہے، پیروں تیر ہے، بس اتنی سی جگہ بچی تھی جس پر تیر نہیں تھا۔ میں نے اللہ اکبر سینے پہ سر اس لیے نہیں رکھا میرے بابا حسین کو تکلیف نہ ہو جائے، جہاں پہ مجھے دکھا یہاں پہ تیر نہیں لگا، وہاں پہ میں نے سر رکھ دیا اور اپنے بابا کے یہ سیدہ سکینہ ہے قسم خدا کی۔ اس کے بعد ہاتھ پکڑا کہ بیٹی کو اس میں چل خیمے میں، اور پکڑ کے لے کے چلی گئی کہ یہ پانی ہے، پانی تو پی لے۔ جو پانی ہر کی بیوی لے کے آئی تھی کہا پانی میں پی لوں۔ اس کے بعد پیالہ لیا، واپس مقتل کی طرف دوڑی۔ سیدہ زینب بولی سکینہ کدھر جا رہی ہے؟ کہ آپ نے تو فرمایا تھا ہمارے گھر کا ریتی رواج کہ پہلے بڑے پانی نہیں پیتے، پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں۔ میں آپ سے چھوٹی ہوں اور مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، پہلے پانی میں نہیں پیوں گی، پانی میں اپنے بھائی علی اصغر کو پلاؤں گی۔ قسم خدا کی تھوڑی دور چلی تھی، ایک ٹھوکر پڑی، ٹھوکر ایسی پڑی کچھ چیز سامنے آ گئی تھی، جو پیالہ پانی کا تھا وہ گر گیا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ، سلام علی صبر اہل بیت، سلام ہو اہل بیت کے صبر پر، سلام ہو سکینہ کے صبر پر، اور سکینہ کی ہمت و شجاعت پر سلام ہو۔ قسم خدا کی آوازیں آتی رہی۔ اس کے بعد وہ پانی بھی ایسے ہی گر گیا۔ ہوا کیا؟ اب صبح جب ہوتی ہے تو صبح کو یہ کم بخت لوگ آ گئے کہ آپ ہاتھوں میں زنجیریں پہنو، پیر میں بیڑیاں پہنو، یہاں سے نکلو۔ المختصر یہ کہ امام زین العابدین کے پاس بھی زنجیریں پہنائی گئی، اتنی زنجیریں لاتی گئی، انہیں شرم آئی۔ امام زین العابدین کے اوپر بھی اتنی زنجیریں لاتی گئی تھی کہ جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں اس طریقے سے وہ چلنے لگے، یعنی اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک تو بیماری کا عالم تھا، ایک صدمے کا عالم تھا، اور تیسری چیز یہ کہ بری طریقے سے زنجیروں میں قید کیا گیا تھا۔ اور عورتوں کے جو ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے گئے تھے، عورتوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے گئے۔ حضرات اس اللہ والوں کو یاد کرتے ہیں، ایسی شہادت نہ کسی کی ہوئی ہے، ایسا صبر نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے پیارو۔ اللہ اکبر۔ رائے پور کے زندگی سننی ہے۔ اس کے بعد جب خیمہ چل رہا تھا ایک مسافر ملا، امام زین العابدین کے چہرے پر جب نظر پڑی تو بولا لگتا مسافر ہو، مظلوم ہو، اور مسافر کی دعا رب قبول کرتا ہے، چہرے بھی بڑے نورانی ہیں، اللہ والے لگے دعا کر دیجیے میری، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو امام زین العابدین نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اپنی مولا مجھے ہم سب کو مسلمانوں کے ظلم و ستم سے بچا دے۔ امام زین العابدین نے یہ دعا کی، وہ بولا مسلمانوں کی ظلم سے بچا دے؟ ہاں۔ پھر کرتا اونچا کیا، پیٹھ دکھائی،
تو اتنے کوڑوں کی وجہ سے اتنے خون نکل رہا تھا کہ وہ دیکھتے ہی تنگ رہ گیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کہ یہ کام جو میرے نانا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والے کہتے ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے، اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑے آگے چلے تو کیا دیکھا کہ ایک عورت گٹھڑی لیے کھڑی ہے، ایک عورت، اس کو پنکھے کو یوں گھماؤ تو ایک عورت گٹھڑی لیے کھڑی ہے، گٹھڑی میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سامان ہے، اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ کوفہ کی گلیوں سے اللہ اکبر کر بھیڑیوں کا عورت نے دیکھا کہ کوئی سر آ رہے ہیں، کوئی یہ قافلے والے آ رہے ہیں، وہ گٹھڑی جو ساتھ میں لی بھی تھی، جیسے ہی اس عورت نے کہا قافلہ روک دیا جائے تو یزیدی بھوڑیے بولے اے عورت قافلہ کیوں روک رہی ہے، کیا ریزن ہے؟ کہا میں پریشان ہوں، میرا ایک سوال ہے وہ پورا کیا جائے گا جب جا کے آپ آگے جاؤ گے۔ کہا سوال نہیں، کوئی بات نہیں، یہاں سے ہٹو۔ کہا نہیں، سوال پورا کرو گے تو دے بھی سکتی ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ گٹھڑی میں مال ہے، وہ تو یزیدی بھیڑی ہے، دنیا کی دولت کے لالچ میں پاگل ہوئے پڑے تھے۔ اس کے بعد حضرات محترم کہا اچھا تیرے پاس مال ہے، کہا بتا کیا کرنا ہے؟ کہا میں یہ پوچھتی ہوں تمہارے قافلے میں کوئی ڈاکٹر ہے، تمہارے قافلے میں کوئی طبیب ہے، تمہارے قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ تو اس نے مذاق بنایا، کس کا امام کہ ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں زنجیر پیر میں بیڑیاں ہیں یہ ڈاکٹر ہے، یہ طبیب ہے، اس کے پاس چلی جا۔ حضرات وہ عورت دوڑتی ہوئی امام زین العابدین کے پاس آ گئی اور ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور آپ ڈاکٹر ہیں؟ تو میرے امام نے منع نہیں کیا بلکہ فرمایا عورت سن، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا نانا بھی ڈاکٹر ہے، میرا بابا بھی ڈاکٹر ہے، پورا خاندان ڈاکٹر ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے، کیا چاہتی ہے؟ کہ میرا ایک بچہ ہے وہ مرنے کے قریب ہے، سیریس اس کی طبیعت ہے، آپ اس کو چیک کر لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو دیکھیے کیا معاملہ ہے، وہ کہیں مر نہ جائے، انتقال نہ کر جائے۔ یہ گھر تو ایسا گھر تھا، غریبوں کا دھیان رکھنے والے تھے، رسول کے گھر آنے والے، یتیموں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے تھے۔ امام بات کہی میں چلوں گا تیرے ساتھ تیرے گھر، لیکن ہم ان کی قیدی ہیں، ان سے اجازت لے۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی ان یزیدیوں کے پاس پہنچی کہ اجازت مانگ رہا ہے، کہ اجازت ایسے نہیں دیں گے، تو نے کہا تھا کچھ دے گی، کیا دے گی؟ اس نے گھٹڑی کھولی تو پوری گھٹڑی میں سونا ہی سونا موجود تھا، سونا ہی سونا تھا۔ جب سونا دیکھا تو وہ بھی پاگل ہو گئے، بولے اتنا سونا کہاں سے لائی؟ کہ 7 بیٹیوں کا سونا میں نے رکھا ہے، شادی کروں گی تو بیٹیوں کو دوں گی، لیکن جب بیٹے کی جان پر بنائی ہے تو اب سونے کو نہیں دیکھا جائے گا، بیٹے کی جان کو بچایا جائے گا۔ کہ سونا دے، پھر تھوڑا بہت سونا نہیں لیا، 7 بیٹیوں کا پورا سونا لے لیا یزیدی بیڑیوں نے۔ کہ لے جا زین العابدین کو لے جا۔ اب عورت واپس آئی، چلیے حضرت، تو آپ نے فرمایا کہاں سے چلوں؟ ہاتھ میں ہتھکڑیے ہیں، پیروں میں بیڑیے ہیں، چابی لے کے آئی اس سے۔ حضرات وہ عورت واپس گئی، چابی دیجئے جو ہتھکڑیاں پہنائی ہے۔ تو اس نے غصے میں اور بے عزتی کرتے ہوئے پھینکی، لے چابی پکڑو۔ تو میرے امام زین العابدین کو اس وقت جلال آ گیا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ان ہتھکڑیوں کے محتاج ہیں، بیڑیوں کے محتاج ہیں؟ ارے یہ تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اسے یہ خاموش ہے، ورنہ یہ بیڑیے ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ قسم خدا کی میرے امام زین العابدین نے بیڑیوں کی ہاتھوں کی طرف جلال سے دیکھا تو ہاتھوں کی جو اللہ اکبر زنجیریں تھی وہ پگھل جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ پیروں کی طرف غصے سے دیکھا تو پیروں کی ہتھکڑیاں زنجیریں سب گر جاتی ہیں۔ مسلمانوں یہ طاقت میرے امام زین العابدین کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے یزیدی بھیڑیوں سے کہا ہمارے لیے یہ سونا، یہ جو لوہے کے ہتھیار ہیں کچھ معنی نہیں رکھتے، لیکن
لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، امتحان دینا ہوگا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں امتحان دینے جا رہے ہیں، اس لیے خاموش ہیں، ورنہ یہ ہتھکڑیاں ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہتھکڑیاں کھلی، امام زین العابدین آگے بڑھے۔ اب اتنی نقاہت اور کمزوری تھی کہ زین العابدین سے آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا، کیونکہ ایک تو کمزوری، نقاہت، صدمے، کچھ بڑھ رہے تھے کچھ گر رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے کچھ گر رہے تھے، کچھ بڑھ رہے تھے کچھ گر رہے تھے۔ چلتے 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 اس کا گھر آیا تو بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی اس عورت کی۔ بولی کس کو لے کے آئی؟ تو حضرت کو لے کے آئے، کہ واپس کر دو، ان کو واپس کر دو۔ کا کیا مطلب؟ کہ جس بھائی کے لیے لا رہی تھی وہ بھائی انتقال کر چکا ہے، اب ان سے حضرت سے کہہ دو واپس چلے جائے۔ حضرت محترم اس عورت کو سنا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ تو غضب ہو گیا، بیٹا بھی گیا، سونا بھی گیا۔ حضرت سے معذرت طلب کی، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو یہاں تک تکلیف دی ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے اس کی روح قفس انسانی سے پرواز کر گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کہا، آپ جائیے حضرت تشریف لے جائیے۔ اس کے بعد میرے امام نے فرمایا اب یہاں تک آ گئے ہیں تو تھوڑا دروازے تک لے کر گھر تک لے چل، ایک بات اپنے بیٹے کا چہرہ تو دکھا لے۔ اس نے کہا چکا ہے، لیکن امام کو سب پتا تھا۔ زین العابدین سب کچھ جانتا تھا، کرامتیں بھی تھا، ان کے ہاتھ میں قوت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، بہادری بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ آگے لے چل، دروازے پہ لے چل۔ عورت دروازے پہ لے گئی، کہا اندر آ جاؤ، کہا جائیے۔ حضرات بیٹیاں رو رہی تھی کہ بھائی چلا گیا، بھائی چلا گیا، بھائی چلا۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا تو امام زین العابدین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو اللہ اکبر بہنیں بولی، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی تو میرا گیا ہے۔ کہا تمہارا بھائی گیا ہے؟ ارے میری کہانی کو سن لو گی تو بھائی تو میرا بھی گیا ہے، خاندان میرا بھی لٹا ہے۔ مجھ سے دیکھ کے مجھے اپنے بھائی کی یاد آ گئی، قاسم کی یاد آ گئی، علی اکبر کی یاد آ گئی، اور محمد کی یاد آ گئی، خاندان کی یاد آ گئی۔ اس کے بعد آنکھوں کو حضرات روکا، اپنے آپ کو روکنے کے بعد کہا، کیا کہا؟ ارے بیٹے تو اپنی بہنوں کو رلاتا ہے، اپنی بہنوں کو رلاتا ہے۔ بھائیوں سے تو بہنوں کو بڑی خوشیاں ملتی ہیں، بھائیوں کا انتظار بہنیں کرتی ہیں، بہن بھائی میں تو بڑا پیار ہے۔ دیکھ یہ تیرے لیے کیسے رو رہی ہے، یہ کیسے رو رہی ہے، تمام گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، ذرا اٹھ تو صحیح، مسکرا، خوش ہو، ان کو تسلی دے کہ میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ امام زین العابدین کی زبان سے یہ پاک کلمات نکلے، قسم خدا کی وہ جو مر چکا تھا وہ پلنگ سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسکرا کے بہنوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ میں مرا نہیں، میں تو زندہ ہوں، تو روتی کیوں ہے؟ ماں سے کا روتی کیوں ہے؟ بہن سے کا روتی کیوں ہے؟ جو کوہرام مچ گیا تھا وہ گھر کا کوہرام خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تبدیل ہو گیا تو عورت سے کہنے لگے بیٹا تو زندہ ہو گیا نا آپ کا، کہ یہ بتائیے بیٹا زندہ کیا کیسے؟ یہ تو بتائیے بیٹا زندہ کیا کیسے؟ کہا بہن یہ مت پوچھ کیسے زندہ کیا، بس تیرے بیٹے کو زندگی مل گئی، یہی بہت۔ ارے تھوڑا حضور بتائیے، مت پوچھ، یہ بتا سونا کتنا تھا؟ سونا دے کے آئیے نا، سونا کتنا تھا؟ کہ 7 بیٹیوں کا سونا تھا، کہ جتنا سونا تھا اتنی مٹی اٹھا کے لے گئے۔ اللہ اکبر، عورت بھاگی نہیں گئی، جتنا سونا تھا مٹی لے کے آئی۔ قسم خدا کی میرے امام زین العابدین کے ہاتھ میں جیسے مٹی آئی، کچھ پڑا، دم دیا، وہ مٹی سونا بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہا بیٹا بھی زندہ ہو گیا، سونا بھی تجھے مل گیا، اب میں چلا، تیرا کام ہو گیا، اب میں چلا۔ قدم پکڑ لیجئے، بہن بھی رو رہی ہے، حضرات ماں بھی رو رہی ہے، کیسے امام ہو تم، کیسے حضرت تم؟ آج کی تاریخ تو سنہری حرفوں میں لکھی جائے گی۔ آج تک ہم نے یہ تاریخ میں نہ پڑھا نہ دیکھا کہ کسی نے بیٹوں کو زندہ کیا ہو، بیٹیوں کو زندہ کیا ہو۔ کون سا پاور تیرے پاس ہے، کون سے وی آئی پی آدمی تم ہو، کون سے گھرانے کے تم ہو، لیکن ایک بات اور بتا، ایک بات اور بتا، نہیں بتا رہا تو ایک بات بتا دے گا، کیا؟
میں نے دیکھا ہے کہ جب میں تمہیں لے کے آ رہی تھی تو نیزے پہ بیٹھ کر سر سے عورت بولی جب تیرے اندر اتنا پاور ہے، جب تو میرے ایک کو زندہ کر سکتا ہے تو اپنے بہتر کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو نے بہتر کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے بہتر کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ آنکھوں سے پھر آنسو نکل گئے۔ کہا اچھا اس میں بھی راز ہے بہن، اس میں بھی راز ہے۔ کہا کیا راز؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا یہ مت سمجھ کہ یہی زندہ ہے، آج میں تجھے بتاتا ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جو نیزے پہ سر ہے اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا کیا ہے؟ بلایا ساتھ میں عورت کو لے گئے اس یزیدی بھیڑیوں کی طرف، اور جدھر میرے امام حسین کا سر تھا، جدھر علی اکبر کا سر تھا، عباس کا سر تھا، قاسم کا سر تھا، سب کو دکھایا کہ یہ چہرے ہیں۔ اس کے بعد واپس مولا حسین کے سر کی طرف آئے اور عرض کیا ابو جان جو قرآن کربلا سے یہاں تک پڑھتے ہوئے آئے ہو وہی قرآن واپس پڑھ کے سناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام حسین نے قسم خدا کی قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ جب اس عورت نے اس بات کو دیکھا اور میرے امام نے فرمایا ارے بتا تو زندگی کی بات کہتی ہے، قرآن مردہ پڑھتا ہے یا زندہ پڑھتا ہے؟ نماز مردہ پڑھتا ہے یا زندہ پڑھتا ہے؟ لب مردے کے ہلتے ہیں یا زندے کے ہلتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ مردہ نہیں ہے، پورے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ سب زندہ ہو جاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علامت ہے اور بھائی صحیح ہے، وہ یزیدی بھیڑیا تو سوچ رہا تھا ہم نے کاٹ دیا، ہم نے مار دیا، ہم نے ختم کر دیا، لیکن قسم خدا کی قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے جو راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہی کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن کی گواہی ہے۔ اللہ اکبر 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، ایک مرتبہ آیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پہلے تو کہہ دیا کہ قرآن شہداء کو مردہ مت کہنا، کہتا کون ہے؟ زبان سے کہا جاتا ہے۔ دوسری بار کہا کہ شہداء کو مردہ مت کہنا، دوسری بار قرآن کہہ رہا ہے دنیا والوں مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، مردہ گمان بھی مت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔ اب وہ کیسے روزی پاتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ المنظر یہ کوفہ میں چل رہے ہیں، ان کا قافلہ کوفہ میں چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں حضرات؟ پھر کیا ہوتا ہے جنگ؟ ایک تاریخ آپ کو اور بتاتا ہوں میں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک کنیز تھی، باندی ان کا نام تھا، بی بی شیرین۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کنیز تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بھی خدمت کیا کرتی تھی۔ عرصہ دراز تک مولا حسین کے گھر کی خدمت کی ہے۔ جب خدمت زیادہ ہو گئی تو میرے امام حسین نے فرمایا ایک دن بٹھا کے تمہاری عمر ہو چکی ہے، تم سینئر سٹیزن ہو چکی ہو، اب تمہاری نقاہت اور کمزوری کا عالم یہ ہے، اب اللہ اکبر ایک کام اپن کو کرنا ہے، ہم تم سے خوش ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن کل سے حضرات اپنے گھر پہ رہو، آزاد رہو، اپنے حساب سے زندگی گزارو۔ اب میں نہیں چاہتا تمہیں تکلیف ہو، میں نہیں چاہتا تمہیں پریشانی ہو کام کرنے میں۔ مولا حسین کے قدم کو پکڑ لیا، عرض کیا حضور آپ کے قدموں میں جیتی ہوں، آپ کے قدموں میں ہی جان دوں گی، آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ مولا حسین نے فرمایا جدا نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے حساب سے زندگی گزارو، اب میری لیے آپ کنیز مت بنو، آپ جب چاہو سو، جب چاہو اٹھو، جب چاہو کھاؤ، جب چاہو پیو، سوتنتر رہو، آزاد رہو۔ اس کے بعد کا نہیں، مولا حسین نہیں جانا چاہتی۔ مولا حسین نے فرمایا دیکھو یہ خزانہ ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ ہیرے، یہ جواہرات، بہت سا مال میرے حسین نے دیا تھا کہ تم نے خدمت کی ہے نا تو ہم خالی ہاتھ تمہیں لوٹا نہیں رہے ہیں بلکہ یہ سونا چاندی دے رہے ہیں، جہاں چاہو وہاں چلی جاؤ، اور جانے کے بعد اپنا شاندار
جو چاہو وہ کرو، جو چاہو وہ کرو، زندگی گزارو۔ لیکن حضرات جب مولا حسین کا اصرار رہا تو اس کے بعد ایک بات عرض کی بی بی شیرین نے کہ یا حسین آپ کا کہنا تو میں مان رہی ہوں، لیکن ایک کہنا میرا بھی ماننا پڑے گا کہ میں جا رہی ہوں، جب میرا گھر بن جائے گا میں اپنا گھر بناؤں گی، شاندار گھر بناؤں گی، آپ اس گھر میں قدم رکھنا، آپ اس گھر میں دعوت کھانا، آپ اس گھر میں ٹھہرنا، میں آپ کا زیارت کروں گی، اور جب میرے گھر میں آپ کے قدم آ جائیں گے اس کے بعد میری کوئی تمنا نہیں رہے گی، کوئی آرزو زندگی کی نہیں رہے گی، بلکہ یہی چاہتی ہوں کہ میرا گھر بن جائے، کبھی آپ دعوت محبت پر تشریف لائیں، زندگی میں جب آپ کو ٹائم ملے۔ میرا مولا حسین نے فرمایا اب اس شرط کی کیا بات ہے، ہم نے تو ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا ہے، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے گھر جانا پسند کرتے ہیں، جا تیری یہ دعا قبول ہے، تیرا کہنا قبول ہے، تیری تمنا قبول ہے، جو تجھے کرنا ہے، جہاں مکان بنانا ہے وہاں مکان بنا، مکان بنانا ہمارا کام ہے، مکان بنانا تیرا کام ہے، تیرے گھر پہ آنا ہمارا کام ہے۔ اس بات کو کہا، اس کے بعد خوش ہو گئی کہ حضور ایک شرط ہو رہے، بولے ایک شرط کیا؟ بولے اکیلے نہیں آؤ گے، اکیلے نہیں آؤ گے دعوت، عورتوں کو بھی لے کے آؤ گے، خاندان کو بھی لے کے آؤ گے، سب کو لے کے آؤ گے۔ جب میرا دل خوش ہوگا کہ مولا حسین کے اولاد سے، شہزادیوں سے آج میرا گھر جگمگا رہا ہے، مولا حسین نے فرمایا کہ دعا و تمنا بھی ہم قبول کریں گے انشاءاللہ، ہم گھر کی عورتوں کو بھی لے کے آئیں گے، اہل بیت کو بھی لے کے آئیں گے، تو اپنا کام کر جا کے۔ وہ عورت چلی گئی، جانے کے بعد کوفہ کے کچھ قریب ہی اس نے اپنا مکان بنایا، کوفہ مکان بنایا، مکان شاندار بنایا، دل سے بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ اس میں ایک دن مولا حسین کے قدم آئیں گے، مولا حسین تشریف لائیں گے۔ مکان بناتی رہتی تھی، لوگوں کے گھر جاتی رہتی تھی اور کہتی تھی مولا حسین میرے گھر آئیں گے ایک نہ ایک دن۔ اللہ اکبر، وہ بڑی شریف زادی عورت تھی، لوگ محلے میں اس کی عزت بھی کیا کرتے تھے، بار بار مولا حسین کے نغمے گایا کرتی تھی کہ لوگوں تمہیں پتا ہے میرے گھر پہ امام حسین آئیں گے، میرے گھر پہ امام حسین آئیں گے۔ اس پریوار میں کہا، رشتہ داری میں کہا، محلے میں کہا، خاندان میں کہا، پورے گاؤں میں کہا، اب پورے گاؤں کو انتظار رہتا تھا کب مولا حسین آئیں گے۔ اس وقت موبائل نہیں تھا، ٹویٹر کوئی چیز نہیں تھی کہ کوئی اللہ اکبر اطلاع ہوتی، یہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتی تھی اور روز آنے والے قافلے کو دیکھا کرتی تھی کہ کس وقت میرا مولا حسین آ جائے، کس وقت میری قسمت کی معراج ہو جائے، میری زندگی کی معراج ہو جائے، لیکن مولا حسین نہیں آ رہے، یہ مایوس ہو کے لوٹ جایا کرتی تھی۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ مولا حسین مدینے کو چھوڑنے کو تیار ہیں، اللہ اکبر، خوش ہو گئی کہ جب مولا حسین مدینے کو چھوڑنے کو تیار ہے، بتایا کسی نے وہ مکہ بھی چھوڑیں گے، بتایا کسی نے وہ کوفہ بھی آئیں گے، بتایا کسی نے وہ کوفہ سے اور کہیں جائیں گے، وہ پھر پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے انتظار کیا کرتی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے مولا حسین مدینہ چھوڑنے کو تیار ہے، مدینے کے بعد آئیں گے، مکے کے بعد کوفہ آئیں گے، جیسے ہی کوفہ آئیں گے میرے گھر پہ ضرور قیام فرمائیں گے، میرے گھر پہ ضرور ٹھہریں گے، میری دعوت کو قبول کر لیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب عورت جا رہی تھی مولا حسین نے فرمایا تھا ہم چاہے 1 سال بعد آئے یا 6 مہینے بعد آئے یا کبھی بھی آئے، لیکن جب آپ آئے تو ہمیں بھولنا مت، ہمیں پہچان ضرور لینا۔ عرض کیا، قدموں پہ گر گئی تھی کہ یا مولا حسین جس کا نمک کھایا ہے، جس کا کھانا کھایا ہے، تربیت آپ نے دی ہے، کھانا آپ نے دی، آپ کے قدموں میں رہی ہوں، آپ کی صحبت اور رفاقت میں رہی ہوں، آپ کو کیسے میں بھول سکتی ہوں؟ آپ کو تو خوشبو سے پہچان لوں گی، آپ کا جلوے سے پہچان لوں گی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ میرا مولا حسین مدینے سے مکہ تو پہنچا، مکے سے کوفہ تو پہنچا، کوفے سے کربلا تو پہنچا، جاتے وقت بھی کوفہ پڑا تھا، کربلا میں جب شہید ہو گئے صاحب، اب یہی قافلہ واپس کوفے سے جا رہا تھا، اللہ اکبر، یہی قافلہ کوفے سے جا رہا تھا۔ اب ہوا کیا کہ یہ یزیدی بھیڑیے جب میرے امام حسین کے سر کو لے کے جا رہے تھے تو رات ہو گئی۔ حاکم وقت نے کہا کہ ہمیں کوفہ ہی میں ٹھہرنا ہے، دیکھو کس کا مکان اچھا ہے، دیکھو کس کا مکان خوبصورت ہے، دیکھو کس کا صحن زیادہ اللہ اکبر چوڑا ہے، لمبا ہے، تاکہ تمام لوگ اس صحن میں آ جائیں۔ دیکھو تلاش کرو، تلاش کیا گیا کہ پورے کوفے میں کس کا گھر نکلا؟ اسی عورت کا جو حضرت مولا حسین کی باندی اور کنیز تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بی بی شیرین کا گھر نکلا. ایک عورت دوڑتی بھی ہے کہ بی بی شیرین کا گھر ہے, وہی سب سے لانا لمبا ہے, چوڑا ہے, خوبصورت ہے, اسی میں ٹھہریں گے. عورت دوڑتی بھی گئی بی بی شیرین کے پاس. کہا حاکم وقت کا حکم ہے کہ حاکم وقت بھی تمہارے یہاں ٹھہرے گا. اس کے بعد یزیدی کچھ لوگ یزید کے ماننے والے ہیں, وہ بھی ٹھہریں گے. اس کے بعد معاذ اللہ کہنے لگی کچھ باغیوں کے سر آ رہے ہیں, اسے بھی پتہ نہیں. کہنے لگی کچھ باغیوں کے سر آ رہے ہیں, وہ بھی یہی رکیں گے, آج رات قیام کرنا ہے, حاکم وقت کا آرڈر ہے تو اجازت دے. اب اس نے کہا میں نہیں جانتی کون باغی ہے کون نہیں ہے, اس کے پاس انصاف ہے کس کے پاس انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے حاکم وقت ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں, ہم ٹھہرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. اب جتنے بھی یزیدی بھیڑیے تھے, اس کی پولیس تھی یزید کی, سب اندر گھس گئی. اللہ اکبر, بستر بچھا دیا کہ کوئی بات نہیں یہ مہمان ہے. اس کے بعد جتنے بھی سر سے 72 وہ تمام لائن سے جمع کیے گئے, تمام جمع کیے گئے. سر نوک نیزہ پہ چڑھے ہیں بی بی شیرین کے گھر پر. حضرات اس کے بعد ہوتا کیا ہے, جن کے ہاتھ پیچھے بڑھے ہوئے تھے خواتین اسلام کے مولا حسین کی شہزادیوں کے, مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیوں کے, ان کو باہر دروازے کے چھوڑ دیا. اس کے بعد بی بی شیرین بولی کہ جو قیدی ہیں پولیس والوں سے, ان کو بھی تو اندر لاؤ. کہ نہیں, قیدی مجرم ہوتا ہے, مجرم کو اندر نہیں لایا جاتا, یہ مجرم ہے. معاذ اللہ یہ یزید کے مجرم ہے, یزید کے ساتھ بغاوت کی ہے یہ, اس لیے باہر رہیں گے. اللہ اکبر. اس بات کو سنا تو بولی نہیں, آپ حاکم وقت کی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے, اس بات میں میرا کہنا نہیں مان سکتی. کا کیا مطلب کہ میں رسول کے شہزادوں کے گھر رہا کرتی تھی, رسول کے شہزادوں کے گھر میں ایک بات دیکھا کرتی تھی کہ رسول کے شہزادوں اور شہزادیوں کے گھر میں 7 دن کا فاقہ ہوتا تھا, کبھی 10 دن کا فاقہ ہوتا تھا, کبھی 3 دن کا فاقہ ہوتا تھا. لیکن دروازے پر کوئی سائل مانگنے آتا تھا تو خود تو بھوکے رہتے تھے, لیکن مانگنے والا خالی نہیں جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگنے والا خالی نہیں جاتا تھا. پولیس بولی تیری مرضی, تیرا کھانا, تو چاہے کھلا, اللہ اکبر, یا مت کھلا. اس کے بعد جب کھانا بن گیا, پولیس والوں کو کھلایا, یزیدی بھیڑیوں کو کھلایا, جتنے بھی تھے سب کو کھلایا. اس کے بعد کھانا لے کر ان کے پاس, کس کے پاس, مولا حسین کی بہن سیدہ زینب کے پاس, کہ کھانا کھائیے اور آرام فرمائیے. تو مولا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو سے کہ کھانا, دل میں سوچا کون کھائے گا کھانا, کون کھائے گا کھانا, جس کے بھائی کو پیاسا شہید کیا گیا, بھوکا مارا گیا, پایا گیا, علی اکبر کو شہید کیا گیا, 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کیا گیا. آج بھوک لگے گی. جب زیادہ ضد کی تو ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا کہ میرے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہیں, میرے ہاتھ پیچھے کی کچا کھولتے. آپ کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا, یا حسین. اچانک لفظ نکلا یا حسین. جیسے ہی لفظ نکلا بی بی شیرین تڑپ گئی, بولی تم نے مولا حسین کا نام کیسے لیا, مولا حسین کو جانتی ہو آپ؟ حضرات محترم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی ارے بی بی شیرین, مولا حسین کو جاننے کی بات کرتی ہے. ارے میرے مولا حسین نے کہا تھا نا تیرے گھر پہ دعوت میں آئیں گے, کہیں ایسا تو نہ ہو تو پہچانے نا. تو نے پہچانا نہیں, میں نے پہچان لیا. میں حسین کی بہن سیدہ زینب ہوں, تو بی بی شیری ہے. اور یہ جو سر نوک نیزہ پہ چڑھے گئے ہیں, یہ کوئی عام شوزہ کے شر نہیں, جس کے گھر میں تو خادمہ تھی, کنیز تھی, اسی میرے بھائی مولا حسین کا سر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے دیکھا, گرد و غبار کو ہٹایا چہرے سے, حضرات محترم نور کی شعاعیں نکل رہی تھی. حضرات دیکھا اور مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا میں نے یہ اس طریقے سے تھوڑی کہا تھا کہ اس طریقے سے میری دعوت پہ آنا, اس طریقے سے میرے گھر پہ آنا. مولا حسین یہ یزیدی بھیڑیوں نے آپ کا یہ حال ہائے میری قسمت. دھڑام سے زمین پہ گرتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے, اس کو پانی مار کے ہوش میں لاتے ہیں, پھر زمین پہ گرتی ہے, پھر بے ہوش ہو جاتی ہے, پھر اللہ اکبر ہوش میں لاتے ہیں, پھر زمین پہ گرتی ہے. صبح تک یہی معاملہ رہا. بولی اے یزیدی بھیڑیوں,
اب میں جینا نہیں چاہتی، اس لیے کہ تم نے جو کیا تمہارا انجام تم بھگتو گے، لیکن میری تو ایک تمنا تھی، وہ تمنا کیسی بھی ہے میرے مولا نے پوری کر دی۔ میرے اللہ میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کا خزانہ تو لے کے جا رہی ہوں، مکان بناؤں گی، خوبصورت بناؤں گی، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور میرے گھر حاضر ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مولا حسین کیسے بھی صحیح لیکن اپنے وعدے کو